السلام علیکم۔ سب سے پہلے جناب آج آپ کو بتائیں کہ 8 مئی ہے اور کل 9 مئی ہے، یہ بھی یاد رکھنا نا، آج 8 مئی ہے، کل 9 مئی ہے۔ تو باہر کا موسم ہے وہ بہت پیارا ہے اور 30 کے قریب ٹمپریچر ہے، لیکن یہ شام تک چل جائے گا 40 تک، ٹھیک ہے جی۔ یہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اتنی تیز دھوپ نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا اس وقت 30 ہے۔ آپ اپنے اپنے علاقے کا بتائیں نا پوری دنیا میں کہ کیا جناب ڈیٹ چل رہی ہے، موسم کیسا چل رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرندے بھی ہمارے خوش ہیں بہت، ان کو کھانا دال روٹی ہر چیز ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے، تو یہ بھی خوش ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ طوطے ہیں اور یہ بٹیرا بیٹھا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، واہ واہ واہ، بول بھی رہے ہیں، بول بھائی چڑیا، تم بولو چڑیا، وہ یہ دیکھیں بولے ہیں نا۔ اب آئیں سیاسی موسم کی طرف۔ سیاسی موسم کیسا ہے، بڑی دلچسپ آپ کو باتیں بتاتے ہیں۔ جو سیاسی موسم کی باتیں ہیں نا بڑی دلچسپ ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ یہ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو دکھاؤں جی، ذرا میں نے یہ اے سی چلایا ہے، آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کر سکوں جی۔ آ گیا جی، ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے سر۔ اچھا بات یہ ہے سر جی کہ جو سیاسی موسم بہت زبردست ہے۔ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے کافی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ سامنے آئی ہے کہ جی فوج نے کہہ دیا ہے نو مذاکرات، انتشاری ٹولے کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، سمجھ گئے، انتشاری ٹولے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ انتشاری ٹولے کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ دوسرا انہوں نے کہا یہ کہ بالکل یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت حملہ ہوا ہے، پورے پاکستان میں سوچی سمجھی سکیم کے تحت فوجی تنصیبات پہ، شہیدوں کے نشانات پہ یہ حملہ ہوا ہے، اس لیے یہ قابل معافی نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے، یہ ثابت ہوا ہے کل کی اس میں، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ بلکہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ یار یہ جب سے ان کے اوپر سے یہ فوج کا وہ اترا ہے نا، وہ اس کو بھی تسلیم کیا ہے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اس لاڈلے کو فوج کا لاڈلہ بنایا گیا، تبھی اس نے حملہ کیا ہے۔ اس کو ساری سہولتیں دی گئی ہیں، ساری سہولتیں دی گئی ہیں عمران خان کو، گود میں بٹھا کے قمر جوید باجوہ فیض حمید کی طرف اشارے تھے، ہاں جی۔ تو تبھی تو اس نے 9 مئی کا حملہ کیا ہے، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ پھر دہشت گرد تنظیم ہے، پھر یہ افسوس ہوا ہے۔ پھر مجھے جو ذاتی طور پہ افسوس ہے کہ عمران خان کی اس عمل کے بعد پابندی کا کوئی عوامی لیول پہ سیاسی پارٹیوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ یار یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، اس کو وہ کرو۔ تو کیا ہوا جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بڑی بات میرے نزدیک وہ ہے، فوج کے اوپر حملہ ہوا ہے نا، اس کی حمایت فوج کو سیاسی پارٹیوں نے نہیں دی، نہ مسلم لیگ نون نے دی ہے، نہ پیپلز پارٹی نے دی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان نے دی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے آگے آتے اور کہتے جی اس ٹولے کے اوپر پابندی لگاؤ، ہم فوج کے ساتھ ہیں، بڑی بڑی ریلیاں نکالتے،
جلوس نکالتے، جلسے کرتے فوج کے حق میں، لیکن کسی نے بھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا نا، آپ اس چیز کے گواہ ہیں۔ تو یہ غلطی سیاسی جماعتوں کی ہے، جو آپ بھی کبھی وہ کہتے ہیں نا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ایسے گفتگو میں ہلکا پھلکا کہہ دیا، کوئی اس کے لیے نہ ریلیاں نکالی گئی ہیں، نہ جلسے کیے گئے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ تو سر جی فوج کر رہی ہے، جو تھوڑا بہت کر رہی ہے، اور جو عدلیہ ہے وہ 100% عمران کے حق میں ہے۔ سن لو میری بات، جو عمران نے بندے بھرتی کیے تھے، کچھ بھرتی کیے، کچھ فیملیوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، 100% عمران کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ اور سر جی کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر یہاں پہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ہوتی نا، یقین کرو ان کے بچوں تک کو جیل میں ڈال دیا جاتا، زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا جاتا۔ یہ وہ عمرانڈوز جج بیٹھے ہیں سارے، اوپر عطا بندیال بیٹھا تھا، ثاقب ناصور بیٹھا تھا، گلزار بیٹھا تھا، یہ سارے جیسے آپ کو پتہ ہے، موجودہ بھی ججوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون کون عمران خان کی حمایت کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سیاسی پارٹیوں کی طرف سے فوج کے حق میں کوئی ریلی نہیں نکالی گئی، اور نہ کل نکالی جائے گی، یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ پچھلی تو بات گئی نا، کل کی میں تجاویز مانگ رہا ہوں نا کہ فوج کے حق میں بیان کیسے جاری کیے جائیں، اور اوپر سے ان 1.5-2 سالوں میں حکومت رہی ہے شہباز شریف کی، جو کہتا ہے نا آپ 2 منٹ کا ٹکر ٹی وی پہ چلا دیں، تیسرے منٹ میں عمران نے فون کر کے کہہ دینا کہ یار تاری گل مان لئیے۔ یہ ایسا ہے، اتنا پریشر لے لیتا ہے شہباز شریف صاحب۔ اگر یہ کسی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے مختلف ہوتا، لیکن نگران حکومت میں بھی شہباز شریف صاحب تھے پچھلے سال بھی، اب بھی، تو انہوں نے کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ جو تھوڑی بہت محسن نقوی نے کی تو وہ نشانے پہ رہتا ہے ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ وہ تھے تو وہ نشانے پہ رہتا ہے۔ اب الٹا کل 9 مئی ہے کہ احتجاج ہم سیاسی پارٹیاں کریں اور بڑے بڑے جلسے کریں، جلوس کریں، یوم سیاہ منائیں، الٹا پی ٹی آئی والے احتجاج کر رہے ہیں پورے پاکستان میں کہ نکلو جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ تاریخ کو کتنا اور گندا کریں گے، کتنا گندا کریں گے۔ لیکن اس میں ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کا بھی 100% قصور ہے، جنہوں نے فوج کی حمایت میں کچھ بھی نہیں کیا کہ جناب 9 مئی ہو گیا آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس دہشت گرد تنظیم پہ پابندی لگاؤ، مطالبے کرتے، جلسے کرتے، جلوس کرتے، اور پہلے نہیں کیے تو کل ہی کر لو۔ میں یکم سے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو بلیک ڈے منانے چاہیے اور شروع ہو جائے پورا ہفتہ، تو ابھی تک کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور کل 9 مئی ہے، وہ چپ کر کے گزر جائے گا 9 مئی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سر جی کیا کریں؟ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، نون لیگ ہوتی تو اس کے اوپر پابندی ہوتی، اس کے بچے بھی جیل میں ہوتے، سارا کچھ ہوتا۔ تو ابھی جو دوسری جناب وہ آج بنی گالہ والا بھی جو فیصلہ محفوظ ہے وہ بھی انہوں نے سنانا ہے، چھوڑے بنی گالہ بھیجیں اس کی بیوی کو، بنی گالہ سے نکالیں اور جیل میں بھیجیں، ہمیں کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں ہے اس کیس سے کہ وہ بنی گالہ میں رہتی ہے یا جیل میں رہتی ہے، جدھر بھی رہے وہ فتنہ ادھر ہی رہے گا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا ہونا چاہیے، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے۔ دوسرے کیس بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جناب سارے، اب ہمیں کیسوں سے بھی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کیسوں سے بھی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ابھی کل پی ٹی آئی نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے، یہ خبر آ رہی ہے جی۔ یہ 9 مئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر، انتشاری ٹولے سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ڈی جی ایس پی آر، یہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے سر جی ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں کی، ٹھیک ہے۔
عدلیہ ابھی بھی 100% عمران کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ذہن میں رکھ لو، ٹھیک۔ اس کے بعد جو بھی حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، تو آپ کو بتاتے ہیں۔ فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی آپ کریں 9 مئی کو۔ اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں، میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے پاس انڈیویجول ان کو اطلاع کرنا بہت مشکل ہے کہ جناب آپ کا کیس لگ گیا ہے۔ 28 مئی کو اسلام آباد میں کیس لگ گیا ہے۔ یہ بار بار اس لیے کہ تاکہ ایک ایک دو کو روزانہ پتہ لگ گیا ہے، اور اس میں جن اور لوگوں نے شامل ہونا ہے وہ ہمیں اپنا دیں، شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر، اور تھوڑی سی فیس ہم نے بتائی ہے، وہ جلدی کریں۔ 28 مئی والے دن یہ نہیں آپ کر سکتے، اس سے پہلے آپ کو کرنا پڑے گا اگر اس میں شامل ہونا ہے، جو 4 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو بہت سارے کیس پینڈنگ پڑے ہیں، اس میں بھی ایک درخواست دے کے چیف جسٹس جو نئے آئے ہیں ان کو ریکویسٹ کریں کہ جناب یہ ہمارے کیسوں کا فیصلہ کریں۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ یہ جناب شعر لکھ کے آج ان کو میں بھیجوں گا، کروں گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں۔ اور منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف لا چیمبر، 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔